السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 94 سے ابتدا کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور بے شک، البتہ، تحقیق، جئتمونا تم آ گئے ہو ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے، فرد ہم کہتے ہیں نا اردو میں، اکیلے اکیلے، کما جیسا کہ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، اول اردو کا لفظ ہے پہلا، اول مرہ پہلی بار، پہلی مرتبہ، پہلی دفعہ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرہ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے ہو جیسے ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو تم، ما جو، خَوَّلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ پیچھے، ظُهُورِكُمْ اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا اپنے پیچھے، یا آپ کہہ سکتے ہو جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ اب کمر کے پیچھے ہو، پیٹھ کے پیچھے ہو تو نظر نہیں نہ آتا، یعنی اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے، معکم، ما اردو کا لفظ ہے ساتھ، کم تمہارے ساتھ، شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین وہ جو، یا جن کے متعلق، زعمتم تم گمان کرتے تھے، تم خیال کرتے تھے، انہم کہ وہ، فیکم تم میں، یا تمہارے ساتھ جیسے ہوتا ہے، فی میں ہوتا ہے، کم تمہارے، شرکاء شریک ہیں۔ وما نرا معکم اور ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے، شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ لقد بے شک، تحقیق، تقطع ٹوٹ کے، منقطع ہو گئے، ٹوٹ کے، ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، بینکم تمہارے درمیان، بین درمیان کو کہتے ہیں نا، بینکم آپس کے تعلقات، تمہارے درمیان جو تعلقات تھے وہ، لقد تقطع بینکم بے شک تمہارے سارے رشتے ٹوٹ گئے، وضل اور گم ہو گئے اور کھو گئے، عنکم تم سے، ما کنتم جو تم تھے، یعنی تم سے تھے، ان ہوتا ہے سے، کم تمہارے، ما جو کنتم تم تھے، تزعمون تم دعوے کرتے تھے، تم خیال کرتے تھے، تم گمان کرتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور کھو گئے تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے، یعنی بے شک تمہارے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم سے جو تم دعوے کیا کرتے تھے وہ تو ختم ہو گئے، وہ گم گئے۔ ان اللہ بے شک اللہ ہی ہے، فالق پھاڑنے والا، سورۃ الفلق میں بھی ہم نے پڑھتے ہیں نا، فلق کا معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، حب دانے، حب آبا روٹ ورڈ ہے، حب ہوتا ہے محبت، اگر پیش ہو تو زبر ہو، حب ہوتا ہے دانے، والنوا
اور گٹلی کو، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے کس کو؟ دانے کو اور گٹلی کو۔ ہو مالک تیری سونی شان، دانے اور گٹلیوں کو پھاڑ پھاڑ کے اندر سے کیا نکلتے ہیں؟ سرسبز پودے، بلند و بالا درخت، وہ چھوٹے سے دانے سے، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں دانے گندم کے، اور گٹلیاں بھی ہوتی ہیں جیسے کھجور کی، اور اسی سے بڑے بڑے درخت اور یہ پودے اور گندم سب کچھ، اور پھر انہی سے دانے اور پھر گٹلیاں اور پھر دوبارہ وہی زمین کے اندر اور پھر وہ اگتے ہیں۔ واہ مالک تیری شان۔ یخرجو، وہ نکالتا ہے، کون؟ رب کریم نکالتا ہے، حیا، زندہ کو، کہاں سے؟ من المیت، مردہ سے۔ اب یہ دانے کیسے ہوتے ہیں؟ مردہ ہوتے ہیں، اس میں سے زندہ پودے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی پیدائش پہ بھی غور کیجیے۔ ومخرجہ، اور نکالنے والا ہے، میت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ یخرج الحی من المیت، ہم لوگ کہتے ہیں میت، اصل لفظ ہوتا ہے میت۔ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالی، یہ ہے سونا رب جو یہ کام کر سکتا ہے۔ فَأَنَّا، پس کہاں، پس کدھر، تؤفکون، تم بہکتے پھرتے ہو، بہکے چلے جا رہے ہو۔ ذالکم اللہ فَأَنَّا تؤفکون، یہ ہے رب کریم، یہ ہے اللہ تعالی، پس کدھر تم بہک کے چلے جا رہے ہو۔ فالق، وہ نکالنے والا ہے، جیسے اب ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا فلق، اور یہ فالق اس میں فاعل ہے، وہ نکالنے والا ہے، پھاڑ کر نکالنے والا ہے رات کے اندھیرے سے کیا چیز؟ اصباح، صبح، یعنی صبح کی روشنی۔ کتنا گھپ اندھیرا ہوتا ہے، پھر جیسی ہی صبح ہوتی ہے تو اندھیرا کدھر جاتا ہے؟ پھٹ گیا، اندر سے روشنی طلوع ہوگی۔ اور سونے رب کریم۔ فالق الاصباح، وہ نکالنے والا ہے صبح کو رات کی تاریکی سے۔ وجعل اللیل، اور بنایا اس نے رات کو، سکنا، سکون، باعث آرام۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ رات کی نیند کتنی مزے کی ہوتی ہے، سارا دن بھی سو رہے ہیں تو وہ نیند نہیں مزہ آتا ہے جو رات کے چند گھنٹوں میں اس نیند کا مزہ آتا ہے۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند کو، حسبانا، حساب کا معیار، شمار جیسے ہوتے ہیں نا، کاؤنٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ، یہ رات دن اس طرح گزر کے اتنے دن ہو گئے۔ یہ مالک نے ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں اور آپ صرف اللہ کے لیے ہو۔ والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے بنایا سورج کو اور چاند کو حساب کے لیے۔ ذالک، یہ تقدیر، ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، عزیز، سب سے جو زبردست ہے، غالب ہے، علیم، سب سے زیادہ علم والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے سب سے زبردست، سب کچھ جاننے والے کا، یعنی سب سے زبردست سب کچھ جاننے والے کا یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ بہوا، اور وہی ہے، جعل، بنایا، اس نے بنایا، اللہ نے بنایا، لکم، کیا محبت ہے اس میں، تمہارے لیے، لوگوں تمہارے لیے، کا کما کم، کم کی ضمیر آئی ہے، تمہارے لیے، چھوٹا بڑا ہر انسان کے لیے، کیا چیز؟ سب چیزیں۔ اور یہاں خاص کس کا تذکرہ ہے؟ نجوما، ستاروں کو، سٹارز جو ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے، لِتَهْتَدُوا، تاکہ
راستہ معلوم کرو، تاکہ تم سیدھا راستہ معلوم کر سکو، بہا ان سے. جب پہلے ڈائریکشنز نہیں ہوتی تھی تو انہی سے ڈائریکشنز لیا کرتے تھے. لتہتدوا بہا تاکہ تم ان سے سیدھی راہ معلوم کر سکو. کہاں فی ظلمات البر، بر کہتے ہیں خشکی کو، جنگلوں یا خشکی، اور بحر کہتے ہیں اندھیروں کو. سمندروں اصل لفظ ہوتا ہے سمندر، یعنی سمندر کے جو اندھیرے ہیں ان کے لیے بھی. فی ظلمات البر والبحر تاکہ تم سیدھی راہ معلوم کر سکو ان ستاروں سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. جب ٹارچ نہیں ہوتی تھی تو ان سے یہ بھی کام لیا جاتا تھا. قد تحقیق، فصلنا کھول کر بیان کر دی ہم نے، آیات دلائل آیتیں، لقوم قوم کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو جانتے ہیں. یہ لفظ آتا ہے جب جو جانتے ہیں، اس پہ آپ غور تو کریں. کیسے آپ کے پاس موبائل ہے نا موبائل، لیکن جو جانتے ہیں ان کے سارے فنکشنز کو وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے خالی نمبر ملانے کے لیے ہوتا ہے اور بات کرنے کے لیے. ویسے شوق ہوتا ہے نا سب سے قیمتی ہمارے پاس فون ہو، ہے نا ایسی بات. کام ہمارا کیا ہوتا ہے صرف فون ملانا، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو صحیح جانتے ہوتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے یہ جو سارے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ان کے لیے کھول کر بیان کر دیے ہیں، کلیئر کر دیے، واضح کر دیے، تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے. ایک نہیں بہت سارے دلائل. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأکم تمہیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا. تم کچھ نہیں تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اسی نے تمہیں پیدا کیا. من نفس جان سے، واحدہ ایک جان سے، فمستقر پس ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے تمہارے لیے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے فمستقر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع اور ایک امانت رکھے جانے کی جگہ ہے، ومستودع اور ایک سپرد ہونے کی، سونپے جانے کی جگہ ہے، امانت رکھنے کی جگہ ہے. اس میں ظرف ہے مفعول ہے نا یہ. قد فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، آیات آیتیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یفقہون جو سمجھتے ہیں. پیچھے آیا یعلمون جو جانتے ہیں، یہاں آیا یفقہون جو سمجھتے ہیں. جو جانتے ہیں وہی سمجھتے ہیں نا. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اور سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے، انزل نازل کرتا ہے، برساتا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی. وَهُوَ الَّذِي انزل من السماء ماء، اور وہی ہے جس نے بادل سے پانی اتارا. اب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بخارات اڑ کے گئے جی، پھر اوپر بادل بنے جی، تو پھر وہاں سے، یہ ہماری عقل ہے نا، ہم عقل سے سوچنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم رب کی شانوں کو نہیں سمجھ سکتے. جب بخارات گئے اوپر ایک جگہ، پھر وہیں پہ چلے تیز ہوا آئی، اس کی وجہ سے جیسے فریج کے اندر جم جاتا ہے نا، تو پھر جہاں پہ بخارات ہوگے وہیں پہ ہونا چاہیے نا بارش، دوسری جگہ پہ تو نہیں ہونی چاہیے. چل جم گئی اوپر سے نیچے آنے کے لیے بھی پھر اسے پگھلنا تو پڑتا ہے نا. پھر کون پگھلائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ رب ہے، رب کو سمجھنا پڑے گا، وہی شانوں والا ہے. سائنس بہت پیچھے رہ جاتی ہے. میں جب اے سی کا پانی اترتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اے سی کا پانی
کتنا زیادہ نکلتا ہے، بالٹیاں بھر بھر کے ہم لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کہاں سے بخارات جاتے، کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے. کہاں پانی ہوتا ہے، پانی سے کہاں اوپر جاتا ہے. ہاں جو سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کس کمپریسر ہے یہ وہ، لیکن مالک کی شان ان ساری چیزوں سے زیادہ ہے. وہ رب کریم ہے، وہ یہ ہے جس نے بادل سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالے، خارج کرنا نکالنا، فَأَخْرَجْنَا، پھر اگائی ہم نے، پھر نکالی ہم نے، بہی، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، نباتات، روئیدگی، یہ جو ہوتی ہے نا ساری فصلیں وغیرہ، وہ ساری چیزیں انہی کے ذریعے اگتی ہیں. کل شیء، ہر ایک چیز، جتنی بھی چیزیں، ہر ایک چیز، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالی اس سے، منہ، اس سے، پھر ہم نے نکالی، خضرا، سبزہ، سبز کونپلیں. بارش کا پانی آتا ہے تو پھر وہ دانے کس طرح نکلتے، پھر ہری ہری کونپلیں، پھر ان کو بڑھنے کے لیے بھی پانی چاہیے ہوتا ہے. یہ سارا آپ کا رب آپ کو دیتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، تو ہم نے اس پانی کے ذریعے نکالی اگنے والی ہر چیز، پھر ہم نے اس سے ہری ہری بالیاں بھی نکالتے ہیں. نخرجو منہ، نخرجو پیچھے پڑا اخرجنا، یہاں پہ ہے نخرجو، نکالتے ہیں ہم، منہ، اس سے، کیا چیز، حبہ، دانے، متراکبہ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، تہ بتائے. آپ جو چھلیاں ہوتی ہیں، کارن ہوتی ہیں، اس کا دیکھیں، اور گندم کے جو دانے ہوتے ہیں اس کا دیکھیں، سٹے جتنی بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں اس کے اندر سے دیکھیں کس طرح وہ دانے نکلے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر انار دیکھیں، واللہ ہو میرے سونے رب کریم. نخرج منہ حبا متراکبا، تو ہم اس سے نکالتے ہیں خوشے، جس میں دانے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، گچھے نہیں ہوتے، خوشے، سٹے وغیرہ، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر آگے تذکرہ آ رہا ہے وَمِنَ النَّخْلِ، اور ہم لوگ، من ہوتا ہے سے، نخل کہتے ہیں کھجور کو، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور سے، من طلعها، اس کے جو گچھے ہوتے ہیں نا، خوشے، گچھے وغیرہ، قینوان اور طلعہ دونوں یہی چیزیں ہوتے ہیں، گچھے، خوشے وغیرہ، دانیاں، چھکے ہوئے، لٹکے ہوئے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، پھر ہم کھجور سے نکالتے ہیں اس کے گاپے، گچھے ہوئے، دانیاں، وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وَجَنَّاتٍ، اور باغات، من آناب، آناب کہتے ہیں انگوروں کو، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، متشابہہ، انار نہیں انار، متشابہہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور غیر یکساں، غیر ایک دوسرے سے ملتے جلتے بعض نہیں بھی ہوتے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور انگوروں کے باغ، اللہ اکبر، زیتون، انار، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے. انظروا، دیکھو نا تم، الی ثمرہ، ان کے پھلوں کی طرف، اذا اثمرا، جب وہ پھل لاتے ہیں، جب وہ پکتے ہیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف بھی آپ دیکھو. ینعہ ہوتا ہے پکنا، پھل کا پکنا. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اور یہ چیزیں جب پھلتی ہیں نا، تو ان کی پکتی ہیں، پھلتی ہیں، تو ان کے پھلوں کو ذرا غور سے دیکھیں. آپ کے قریب کہیں بھی کوئی چیز ہو تو آپ ذرا غور سے دیکھیں. تو رب آپ کو فرما رہا ہے کہ دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف جب وہ پھلدار ہو، اور پھر دیکھو اس کے پکنے کی طرف بھی دیکھو. ان، بے شک، فی، میں، ذالکم، تمہارے لیے اس میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے ٹھہرا لیا اللہ کے لیے، شُرَكَاءَ الْجِنَّ، جنوں کو اس کا شریک بنا لیے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے جنوں کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا،
اور تراش لیے گھر لیے لہو اس کے لیے اللہ کے لیے بنینا بیٹے و بناتے اور بیٹیاں بغیر علم بغیر علم کے تکے سے اپنے پاس سے انہوں نے بنا لیے ہیں. ظالموں نے مانا نہیں الٹا بنا لیے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ پھر فرمایا وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم اور بنایا انہوں نے اللہ کا شریک کن کو جنوں کو حالانکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے پھر انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مال جہالت سے کھڑ لیے ہیں. سبحانہ وہ پاک ہے اللہ کی ذات ان ساری حاجتوں ضرورتوں اور رشتوں سے پاک ہے. وہ ایک ہے. قل هو اللہ احد آپ پڑھتے ہیں نا, وہ ایک ہے, نہ باپ ہے نہ بیٹا نہ بچے نہ بیوی کچھ بھی نہیں. وتعالی اور بلند ہے برتر ہے اما اس سے جو یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں. وتعالی عما یصفون اور وہ ذات سبحانہ وتعالی عما یصفون وہ پاک ہے وہ برتر ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. پچھلی آیات میں کافروں کی موت کے احوال بیان ہوئے تھے نا, اور اب قیامت کے احوال کا بیان ہے. رب فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کفار سے کہا جائے گا کہ بے شک تمہارے پاس حساب اور جزا کے لیے ایسے اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. نہ تمہارے ساتھ مال ہے نہ اولاد اور نہ ہی جس کے پیچھے تم دوڑتے رہے, یہ کوٹھیاں یہ بنگلے سب جن کی محبت میں عمر بھر تم گرفتار رہے, اور نہ ہی وہ بت جنہیں تم پوجتے تھے آج تمہارے کسی کام نہیں آئے گا, بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہ پیچھے رہ گئی. وہ بت کدھر ہیں, وہ شریک کدھر ہیں, وہ تو غائب. اب یاد رہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں اکیلا ہوگا اور دنیا کے مال و متاع اہل و عیال عزیز رشتہ دار دوست احباب ان میں سے کوئی بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا, بلکہ یہ سب اللہ اکبر قبر کی تاریکی میں تنہا اور اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے. اسی طرح میدان معاشر میں بھی انسان اکیلا ہوگا. اس وقت ساتھ دینے کے بجائے ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا بے تعلق ہوگا, کیونکہ محبوب کریم کا فرمان ہے عائشہ صدیقہ راوی ہیں کہ قیامت والے دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوگی. میں مفہوم بتا رہی ہوں. تو وہاں جب ہم لوگوں نے جانا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو ہمارے لیے اس میں اسباق کیا ہیں, ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اہل ایمان کی خوش قسمتی ہے کہ اگر وہ دنیا میں اچھے اعمال کرے گا, اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا, قرآن کریم کے ساتھ محبت کرے گا, روزے رکھے گا, تو یہ ساری چیزیں اس کے کام آئیں گی. لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مال جو لوگوں کی خدمت کے لیے یعنی رائے خدا میں جو دیا ہوتا ہے وہ کام آئے گا, اچھی اور صالح اولاد کام آئے گی, اعمال کام آئیں گے, صدقہ جاریہ کام آئے گا. تو یہ آج موقع ہے, آج صرف آج, ورنہ دنیا کے پیچھے چلتے رہے اولاد کو دنیا کے پیچھے لگا دیں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا. اگر یہ لوگ یعنی بچے نیک ہوئے, ساتھی ہمارے وہ نیک ہوئے, تو اس کا فائدہ ہمیں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی. تو کیا میں توقع رکھوں؟ پھر زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ان کا تذکرہ اللہ کریم نے کیا ہے, آپ بھی ہر ایک چیز پہ غور کریں. آپ کو اللہ سے واقعی پیار ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں اور آپ کو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. تو کیا آپ عبادت کر رہے ہو؟ کیا اس کا شکر ادا کر رہے ہو؟ نہیں تو ناشکری پہ توبہ کریں اور آج سے شکر بھی ادا کریں اور اس کی عبادت بھی کریں. کیا میں اس کی بھی توقع رکھوں؟ اللہ کی ہم اتنی زیادہ مخلوق ہیں, وہ ہر ایک کو بے حساب دے رہا ہے, اور ہمارا تو ایک اللہ ہے. ہمارا رویہ کیسا ہے ذرا آپ دیکھیں, اور اللہ کا ہمارے ساتھ کیسا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی, اور مستودع کا
باپ کی پیٹھ مراد ہے، اور بعض نے کہا مستقر سے مراد زمین ہے جہاں انسان دنیوی زندگی بسر کرتا ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے جہاں مرنے کے بعد حشر تک کا جو درمیانی عرصہ ہے وہ گزارتا ہے۔ پھر بار بار جو چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے، کبھی بارش کا، کبھی زمین کا، آسمان کا، یہ ساری چیزیں تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ غور تو کرو، چھوٹی بڑی دانے ہر چیز کا تو دیکھیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کیوں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تم سوچو۔ پھر جو دیتا ہوتا ہے مومن کی توجہ ادھر ہی ہوتی ہے نا، جو دیتا ہوتا ہے پھر اسی کا حق بھی ہوتا ہے کہ اس کے گن گائے جائیں۔ آپ کی زبانوں میں کس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے؟ جیسے بارش آتی ہے، مومن کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ نے بادل بنائے، یہ اللہ نے ایسا کیے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بادل لائے اور بارش برسی اور زمین یہ ہوئے وہ ہوئے، ہے نا؟ بات میں تو فرق کیا ہے؟ مومن صرف ہر بات کی سوچ کرو کدھر کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ کدھر کرتے؟ اللہ کی طرف۔ تو آپ نے بھی اپنی ہر چیز کی توجہ، ہر بات، ہر انداز میں پتہ چلے کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہو، بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے انداز بتائیں کہ آپ مسلمان ہو۔ رسول اللہ کا بھی تذکرہ کیا کریں، بتانا نہ پڑے کہ ہم کون ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے اعمال بتائیں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں۔ کیا اس بات کی بھی توقع رکھوں؟ ساری چیزیں کھا تو جاتے ہیں، کھجور ہم کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں نا؟ کون دیتا ہے آپ کو؟ رب کریم۔ تو جو دیتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔